بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ بہت دفعہ آپ سے قانون کی موشگافیوں اور ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ جو قومی افق پہ اس وقت حالات ہیں وہ اتنے خوبصورت نہیں ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قومی افق پہ ایک ایسے چہرے سے ملانے جا رہے ہیں جن سے مل کے یقیناً آپ کو خوشی ہو گئی، اور وہ ایک ایسا نام ہے بالخصوص چکوال کا کہ جس پر ہمیں پورے چکوال کو فخر ہے۔ بالخصوص جب سے یہ کرونا کی وبا آئی، ان دنوں میں اس شخصیت نے انسانیت کی خدمت میں وہ مثالیں قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ ہمارے لیے فخر رہیں گی۔ تو آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں غفران عمر کاؤٹ سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ غفران بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بہت ہم شکریہ۔ عموماً اپنے پروگراموں میں سیاست کی بات کرتے ہیں، اپنے قانون کے متعلقہ جو چیپٹر ہیں اس کو مختلف سینئر وکلاء کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، لیکن جو آپ کام کر رہے تھے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ کے کام کو بھی اجاگر کیا جائے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ آپ کا یہ جو خدمت کا سفر ہے انسانیت کا، آپ کو چکوال کا درست طور پر چکوال کا عیدی بھی کہا جاتا ہے، تو یہ خدمت کا سفر آپ نے کب شروع کیا؟ زعفران بھائی، میں چھٹی کلاس میں پڑھتا تھا اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول میں۔ میرے ایک استاد تھے ہمارے ساتھ ہی گاؤں میں چکوڑا، وہاں سے حافظ محمد نذیر صاحب، اب تو ریٹائرڈ ہو گئے۔ تو میں جب کلاس میں، میری پوزیشن تو خیر وہ اکیڈیمکلی بڑی اچھی ہوتی تھی، تو ان کی اس میں موٹیویشن بہت زیادہ شامل تھی۔ مطلب جب سے وہ ہمارے کلاس ٹیچر بنے تو انہوں نے ہمیں جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو کیا، اور مجھے خاص طور پہ انہوں نے بہت زیادہ، ان کی محنت ہے کہ مجھے یاد ہے کہ 7ویں کلاس میں ہم نے اپنے اسکول کو پینٹ کیا خود سے، کیونکہ جو سرکاری اسکول آپ کو پتہ ہے ان کی حالت زار کیا ہوتی ہے۔ تو ہمارے جو اس وقت اساتذہ تھے ان کی میں خاص طور پہ کریڈٹ دوں گا کہ ان کی ایک موٹیویشن اور ایک ان کا جو تربیت تھی، اس کی وجہ سے چھوٹی سی عمر میں ہی ہم نے یہ کام شروع کر دیا۔ غفران بھائی، آپ سے پہلے بھی ملاقات ہوئی، آپ کا جو ہے وہ ہم پڑھتے بھی رہتے ہیں آپ کی خدمات کے حوالے سے۔ باضابطہ طور پہ تو آپ کا جو پہلا کردار آیا تھا وہ جو زلزلہ تھا 2005 والا، 2005 کا وہاں آپ نے باضابطہ خدمات دی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو کرونا کی وبا ہے اس میں کھل کے آپ کا کردار سامنے آیا۔ تو میں اس حوالے سے آپ کے پوچھوں گا کہ جو آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اور جو لوگ آپ کو اعتبار کر کے آپ کو ڈونیٹ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، کروڑوں روپے آپ لوگوں کو جو ہیں وہ تقسیم کر چکے ہیں، تو اس کا کوئی باضابطہ آپ حساب کتاب بھی رکھتے ہیں؟ جی زعفران بھائی، ہم نے کافی ٹائم ہو گئے، پہلے اپنی جو پنجاب گورنمنٹ کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے رجسٹریشن کروائی تھی، اپنے گاؤں کا ہم نے ایک ادارہ بنایا تھا الفلاح کونسل، اس کے ذریعے کام کرتے رہے۔ پھر جب بھی کوئی ملکی لیول پہ آفت آتی، چاہے وہ زلزلہ 2005 کا ہے، 2010 کا سیلاب ہے، 2014 کا سیلاب ہے، یا 2008 میں گندم کو بہت زیادہ بحران آ گیا تھا، یا تھر میں جس طرح ہم نے کام کیا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنے چکوال یا اپنے گاؤں سے ہٹ کے بھی ہم لوگ پورے ملک میں کام کرتے تھے۔ اس کے ایک میکنزم بنایا ہوا ہے، اور ابھی بھی ہم نے اپنا جو ادارہ ہے وہ باقاعدہ جو پنجاب چیریٹی کمیشن ہے وہاں پہ رجسٹرڈ ہے ہمارا، تو ان کے ساتھ بھی ہمارے معاملات چلتے ہیں، اور پلس جو لوگ تعاون کرتے ہیں ان کی بھی جو ڈونیٹ کرتے ہیں میرے ساتھ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہی ٹرانسپیرنٹ ہم نے میکنزم بنایا ہوا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ساتھ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ یقین دانی ہوتی ہے کہ میں جو بھی ان کو رقم دیتا ہوں کسی بھی کیس کے حوالے سے 100% وہ استعمال ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی مثال دیتا ہوں۔ ابھی جو سیلاب کا یہ ٹائم چل رہا تھا، تو 25 جولائی سے ابھی تک ہمارا یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جتنے بھی ہمارے پاس امانتیں ابھی تک پہنچی ہیں اس میں ہماری کوئی اوور ہیڈ چارجز نہیں ہے۔ مطلب اگر ہم نے 3 کروڑ روپے میں وصول ہوئے ہیں تو 3 کروڑ روپے ہی ہم سلام و تسلیم کو دیں گے۔ ہمارا اس میں جو سفر ہوتا ہے، ہمارا جو آنا جانا اور جو اپنے ذاتی جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم دوست مل کے خود سے کرتے ہیں، اپنی پاکٹ سے، جیب سے کرتے ہیں۔ تو یہ مین ریزن ہے، اور اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں ان کو مکمل اس کا ایک وہ جو پروز ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح، ایون کہ بہت سارے لوگ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ سر ہمیں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور دوسرا سسٹمیٹک کام ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں شخصیت پہ زیادہ کام ہوتا ہے، ہمارے یہاں ایک اس کو آرگنائز طریقے سے ہم لوگ کام نہیں کرتے، تو کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہم بھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو غفران بھائی، تمام جو ہے تاریخ جو آپ کی خدمات ہیں وہ سابقہ زلزلے سے، ان کا احاطہ کرنا تو شاید اس میٹنگ میں مشکل ہوگا۔ میں صرف آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ جو حالیہ سیلاب 2 صوبے تو اس سے بری طرح متاثر ہوئے، سندھ اور بلوچستان، تو آپ کہاں کہاں گئے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا یہ بتا دیں، پھر اس سے آگے چلتے ہیں کہ اس سیلاب کے دوران آپ جو ہے کہاں کہاں پر آپ خود لے کے گئے ہیں امداد؟ زعفران بھائی، سب سے پہلے ہم لوگ پہنچے جب تونسا میں
जुलाई के एंड में, तो ठीक कोई मीडिया पे कहीं पे भी कोई इस तरह की उनकी जो हालात वाक़यात नहीं बता रहे थे, कोई सलमान के पहाड़ के नीचे। ठीक वहाँ से हम चले गए कोयटा चले गए। ठीक है। कोयटा में हमने फिर सैलानी ट्रस्ट के साथ हम मिल के हमने नुश्की, खुशदार और जितने भी मुतासर इलाके थे बलोच बेल्ट में, उस वक़्त बलोच बेल्ट में सैलाब से ज़्यादा नुकसान हुआ था, वहाँ पे काम किया। फिर सेकंड टाइम जब 14 अगस्त के बाद दोबारा हम लोग गए, तो उसमें फिर हमने जनूबी पंजाब, राजनपुर, डेरा गाज़ी ख़ान के तमाम इलाके, और यहाँ से हम चले गए फिर बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान को ख़ास तौर पे हमने रखा हुआ था फ़ोकस, क्योंकि एक तो दूरी की वजह से, फिर सिक्योरिटी हालात की वजह से, और फिर वहाँ पे एहसास महरूमी पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो हमारी अपना मिशन था कि चले जनूबी पंजाब में बाकी लोग भी जा रहे हैं, पाकिस्तान से काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, सिंध में लोग काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे काम करना चाहिए जहाँ हमारे मुल्क को ज़रूरत है। उसके बाद फिर हमने सिंध का फ़ोकस किया, और अभी जो लास्ट 2 मंथ से हम लोग ज़्यादा जो ये सैलाब के हवाले से काम कर रहे हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान में कर रहे हैं। और अभी हमने कुछ अरसे से हमारा तीसरा सफ़र तैयार है, हमने कोहिस्तान की तरफ भी रुख किया हुआ है। कोहिस्तान भी एक ऐसा इलाका है पाकिस्तान का, जहाँ बतौर पाकिस्तानी मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। एक तो बहुत डिप्रेस्ड इलाका है, और दूसरा वहाँ पे जो अभी एक नई तहरीक चल रही है, वो अगर हम उनका मदावा नहीं करेंगे, तो लाज़िम बात है कि वो उन्हीं की तरफ जाएँगे जो इस वक़्त उनके साथ खड़े हैं। गुफरान भाई, ये थोड़ा सा बताएं कि ये जो हालिया सैलाब आया है, इससे आप क्या समझते हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे तबाह हुआ है? मीडिया पे तो कोई सच वो बता नहीं रही कितनी तबाही हुई है। आप तो खुद वहाँ से होके आए हैं, देखा है आपने। ज़फ़रान भाई, मैं अगर आज की डेट की बात करूँ 11 नवंबर की, तो मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि 50 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त भी सड़क पे बैठा हुआ है, जो बेघर बैठा हुआ है। और हमारा एक सर्दियाँ सर पे हैं। सर्दियाँ सर पे हैं, और हमारा एक मजमूई मिजाज है हमारे माशरे का, हमारी रियासत का। हम चंद दिनों के लिए बहुत जज्बाती होकर काम करते हैं। जिस तरह वो एक सैलाब का टाइम आया, सोसाइटी ने फिर भी रद्द-ए-अमल बहुत अच्छा दिया, लेकिन क्योंकि इस दफ़ा रियासत जो है वो सियासत में उलझी हुई है, जो मैंने महसूस किया है, तो उस वजह से मुनज़्ज़म काम नहीं हो सका। कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, कुछ जगहों पे बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। और इंफ्रास्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, तो अभी भी तबाह पड़ा है। मैंने तो अभी भी कुछ दिन पहले सिंध से वापस आया हूँ, तो सिंध, बलूचिस्तान इस वक़्त भी पानी में डूबा हुआ है, और बुनियादी हमारी अपनी बहुत अरसे की कोताहियाँ हैं। देखिए, हम लोग जो राशन दे रहे हैं, मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, कपड़े, जूते दे रहे हैं, ये आर्ज़ी काम है। ये हमने 2010 में भी किया था, लेकिन इसके करने से सैलाब नहीं रुका। सैलाब 22 में दोबारा आ चुका है, और पहले से ज़्यादा ताकत से आया है। उसकी वजह ये है कि हमने 2010 में जो हमारे साथ उस वक़्त दरिया सिंध की बेल्ट से पानी बाहर निकला, उसकी वजूहात हमने उस वक़्त तो नोटिफ़ाई कर ली। हमने उस पे बाद में काम नहीं किया। तदारक आप नहीं कर सके आप आज नाम तक उन सुनते होंगे, एक वजूहत। राइट बैंक कैनाल पाकिस्तान का हाँ, बहुत पुराना बिल्कुल। मंसूबा चल रहा है। ये अगर राइट बैंक कैनाल बनी होती, तो शायद ये सैलाब का पानी बड़ी आसानी से वहाँ पे उसमें वो जज़ब कर लेता। गुफरान भाई, ये जो आप इमदाद करते हैं लोगों की, इंसानियत की आप खिदमत कर रहे हैं, तो इसका मोड ऑफ हेल्प क्या होता है? कि आप सिर्फ राशन देते हैं चंद दिनों के लिए उनको उनको उनकी बहाली के लिए, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसको दोबारा रीबिल्ड करने के लिए, वो भी कोई प्लान आपके पास होता है? जी या ज़फ़रान सिर्फ भाई, जाते हैं और बस खाना वाना दिया, कपड़े दिए, और वक्ती तौर पे ये काम जो है वो चल रहा है? हमने ज़फ़रान भाई इसको जो बाकी दुनिया में जिस तरह इसका तरीक़ार होता है कि रेस्क्यू, रिलीफ़ एंड रिहैबिलिटेशन, 3 फ़ेज़ेज़ होती हैं इस तरह की डिज़ास्टर की। हमने पहले रेस्क्यू फ़ेज़ में गए, और उस वक़्त गए तो मैं आपको बताऊँ कि ना मीडिया पे आगाही थी इस हवाले से, ना लोगों को मालूम था कि जुलाई के एंड में हमारा जो पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा है तबाह हो चुका है। उसके बाद हम लोग रिलीफ़ वर्क में गए, हमारे साथ इस दफ़ा मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग उसको फिर वो उन्होंने इसी तरह हमारे साथ मिलके काम करना शुरू किया कि हमने 7 डॉक्टर साथ को लेकर गए, और जहाँ हम जाते थे, हम लोग राशन लेकर गए हैं, कपड़े लेकर गए हैं, बाकी सामान लेकर गए हैं, तो साथ हमारा मेडिकल कैंप का अरेंजमेंट होता था। अब जो माशाल्लाह। थर्ड फेज़ चली है रिहैबिलिटेशन की, हम लोग मकान बना रहे हैं। कोहिस्तान में हम लोग उनको छतें दे रहे हैं, टीन की वहाँ छतें होती हैं, तो वो उनको फराहम कर रहे हैं। बलूचिस्तान में हमारे मकान इस वक़्त तकरीबन 130 मकान जो है हम बना रहे हैं बलूचिस्तान में, माशाल्लाह। वो जारी है। सिंध में दादू और खैरपुर नाथन में कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ मकान बना रहे हैं, तो उसमें भी हमारा काम जारी है। और इसके अलावा 3 स्कूल हैं जो हमने बलूचिस्तान में बनाए हुए हैं। वो स्कूल्स में भी काम, वहाँ पे बाकायदा बच्चों को तालीम दी जा रही है। हम उसको जितनी खिदमत हो सकती है हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा ज़फ़रान भाई, एक छोटे सा हमने वहाँ खैमा सिटी बनाया हुआ है बलूचिस्तान में, जिसको माहाना बेस पे हम लोग जो है बाकायदा स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें गुफरान भाई ये बताइएगा, ये जो आप सारा काम कर रहे हैं, आप खुद बनफ्से नफीस वहाँ पर भी गए हैं, तो मैं सिर्फ ये सुनने वालों और देखने वालों, वो भी ये सुनना पसंद करेंगे कि जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है, कुछ ज़लज़ला, गंदम की शॉर्टेज और ये सैलाब वगैरह, तो ये तो आप भी मानेंगे, हमने भी देखा है कि हमारी जो कौम है वो पूरा कोऑपरेट करती है, ऐसे ताबन ही, करती है और बिल्कुल लापैक ऐसे ही। है। ये आपका क्या तजर्बा है इसमें?
100% آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب اس میں میڈیا نے بڑا اچھا کردار ادا کیا 14 اگست کے بعد جب میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا گیا تونسا اور جو ہمارے کے پی کے علاقے تھے بلوچستان کے علاقے کے، اس کے بعد میں خود اس کا گواہ ہوں کہ میں ان دنوں بیٹھا ہوا تھا راجن پور اور ڈر غازی خان میں. تو ضلع چکوال کے جتنے بھی دیہات سے لوگوں نے سامان اکٹھا کیا، میں کیونکہ پہلے وہاں بیٹھا ہوا تھا، لوگ مجھ سے رابطہ کرتے تھے، تو میں ان کا جذبہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ہر گاؤں میں ہر محلے میں لوگوں نے اپنی کمیٹیاں بنا کے سامان اکٹھا کیا. وہاں ریاست کی کمزوری میں ضرور اجاگر کروں گا کہ اگر جس طرح ڈر غازی خان، راجن پور یا باقی علاقے سندھ کے تھے، بلوچستان کے علاقے تھے، اگر وہاں کی جو ضلعی حکومتیں تھیں، صوبائی حکومتیں تھیں، فیڈرل حکومت ہے ہماری، اگر وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے، دیکھیں یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم ریاست کا بوجھ شیئر کاری ہوتے ہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے، ان کے پاس ایک ڈیٹا بیس مکمل منظم بنا ہوتا ہے کہ فلاں گاؤں میں سامان پہنچ چکا ہے، فلاں جگہ سامان نہیں پہنچا، ہم آپ کو ریسکیو 1122 دیتے ہیں، آپ کو ہم سیکیورٹی دیتے ہیں، تو یقین ماننے کہ بڑے منظم انداز میں کام ہو سکتا تھا. لیکن اس دفعہ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ چاہے جو 2005 2010 میں اس سے بہتر کام ہوا تھا، اس دفعہ ہمارا جو کام تھا ریاستی حوالے سے وہ بہت غیر منظم تھا. بلکہ مجھے تو خیر ریاست نظر ہی نہیں ہے کہیں ریاست پہ، اپنے مسائل میں الجھی ریاست ہوئی ہے تو آپ کے ایسے ہی سامنے، ہے وہاں پہ 100% ایسے ہی. وہ ادارے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے جی ہیں ایسے ہی اور اس دفعہ سیاستدان اپنے اس بالکل وجہ. ایسے ہی میں ہے. صرف آپ سے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پہلے کہا کہ قومی سوچ کے ناطے ہم پنجاب کو چھوڑ کے بلوچستان گئے، وہ لوگ محرومیوں کا شکار تھے. تو میں نے آپ کے بعض کلپ دیکھے، آپ نے پاکستان کا جھنڈا بھی بلوچستان میں اٹھائے ہوئے. تو آپ کی یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہوئی؟ ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا کہ یہ پنجاب سے لوگ آئے ہیں اور یہ ہمیں ریسکیو کر رہے ہیں اور بطور پاکستانی جو ہے ہر مشکل میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں؟ ان کی زعفران کیا فیلنگ تھی زعفران بھائی جو عام بلوچ اور میں زعفران بھائی زیادہ میں نے کام بلوچ بیلٹ میں کیا ہے. آپ کو پتہ ہے بلوچستان کے 2 مین بڑے ایریا بنتے ہیں، ایک آپ کا پشتون بیلٹ ہے، ایک براوی اور بلوچ بیلٹ بنتے ہیں. میں نے براوی اور بلوچ بیلٹ میں زیادہ کام کیا ہے، اراتن کام کیا ہے. اس میں پہلے رسک بھی تھا، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ساتھ جو لوگ جانے والے تھے وہ بہت مشکل سے میں قائل کرتا تھا، کوئی میرے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہوتا تھا. تو لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے وہاں بہت محبت ملی ہے، سیکیورٹی بھی ملی ہے، تحفظ بھی ملا ہے. اور اب تو میں وہ جاتا ہوں تو مجھے نہیں محسوس ہوتا کہ میں شاید چکوال کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک کمیونیکیشن گیپ آیا ہوا ہے. اب اس گیپ کو یہی کام ہوتا ہے آپ کی حکومتوں کا کہ وہ جب آپ کو لوگوں کو قریب لے کر آتے ہیں تو یہ نفرتیں ختم ہوتی ہیں. ہمارا بھی یہی مقصد تھا. دیکھیں ہمیں کافی عرصے سے پتہ ہے کہ بلوچستان میں سیاسی گرمی بہت زیادہ ہے، اور اگر ہم لوگ وہاں پہ نہ جاتے زعفران بھائی، تو وہ لوگ جب ٹی وی پہ دیکھتے تھے، ٹیلی ویژن پہ، کہ تونسا میں یہ کام ہو گیا، ڈیرہ غازی خان میں کام ہو رہا ہے، سندھ میں کام ہو رہا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے؟ میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جس دن پاکستان انڈیا کا فائنل میچ ہو رہا تھا، میں بلوچستان میں بیٹھا ہوا تھا. مجھے وہ بلوچی بھائی کہتے ہیں کہ غفران بھائی فرض کریں آپ کے پنجاب اور کے پی کے مکمل سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، ہمارے بلوچستان بالکل ایسی عافیت میں ہے، ہم لوگوں نے بڑی بڑی سکرینیں لگائی ہوں، انڈیا پاکستان کا میچ دیکھ رہے ہوں، باربی کیو سا چل رہا ہو، اور آپ کی عورتیں اور بچے سڑک پہ بیٹھے ہوں، تو مجھے بتائیں کہ آپ ریاست سے محبت کریں گے یا نفرت کریں گے؟ اور بالکل وہاں ان کی جو میں سمجھتا ہوں جی کہ ہماری وہاں پہ بہت ساری 75 سال کی کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، اور ہمیں بطور معاشرہ ہماری بھی غفلتیں ہیں. ہم صرف اپنی ریاست کو مورد الزام ٹھہرا کر وہ شرمبرا ہم نہیں ہوتے، ہمیں اپنے سے کام کرنا چاہیے زعفران بھائی. اور یہی بہترین وقت تھا کہ وہ مشکل میں تھے، اور میں تو وہاں بڑے فخر سے گیا ہوں کہ میں پنجابی ہوں، چکوال سے آیا ہوں، اور جہاں پر گیا ہوں الحمدللہ پاکستانی بن کے آیا. پاکستان کا جھنڈا لے کر گیا ہوں. اور اب صورتحال ایسی بن چکی تھی کہ خاص طور پہ آخری جب میں گیا ہوں نصیر آباد ڈویژن میں، تو میں جہاں پر جاتا تھا آپ یقین مانیں کہ وہاں کے مقامی جو گوٹ کے گاؤں کے لوگ تھے وہ مجھ سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہوتے تھے. ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ خوش ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ مجھ سے پہلے وہاں پہ نا. اور پاکستان کے حیران ہوں گے آپ کہ وہاں پہ جمالی خاندان ہے، کھوسے قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، عمرانی قبیلہ بیٹھا ہوا ہے، باقی جو سارے قبائل تھے یہ سب پرو سٹیک پاکستانی ہولڈر قبیلے ہیں ہیں، وہاں پہ. اسٹیک ہولڈرز ہیں. ایون بگٹی میں لوگوں میں مل گیا ہوں، اور وہ یہی کہتے تھے گلے اپنی جگہ پہ، وہ کہتے ہیں کہ سر ہم کب پاکستان کے خلاف ہیں، لیکن ہمارے جو گریوینسز ہیں وہ آپ لوگ سنیں، اور آپ صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں نا مشکل ٹائم پہ سیلاب میں، تو اس سے ہم لوگ جو ہے نا ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہاں ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستان سے کوئی یہاں پہ امداد کرنے آیا. شروع میں یہ حالات تھے جب میں پہلی دفعہ گیا ہوں تو میرے جھنڈے کو دیکھ کے، پاکستان کے جھنڈے کو دیکھ کے وہ ہم سے بات نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا، پکڑ لیا، پھر آپ کا کام انہوں نے دیکھا، اور ہم پھر ان کے آپ نے ساتھ امداد ان کے کی. ساتھ رہے، انہیں کی طرح ایک بھائی. دیکھیے ہماری طرح کے وہ انسان ہیں، وہ آج وہ مشکل میں ہے، کل ہم پہ مشکل آ آپ کی سکتی ہے. بات معذرت کے ساتھ، آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ نے ابھی کہا کہ ان کی جو محرومی ہیں بہت حد تک درست ہے. بہت حد ریاست تک نے جس طرح ان کے گلے شکوے دور کرنے تھے وہ آج تک ریاست ناکام نظر آتی ہے. 100% ایسی ٹھیک. ہے. اچھا غفران بھائی، اس میں تھوڑا سا یہ بتا دیں، کسی کا نام لیے بغیر، انفرادی طور پہ لوگوں نے آپ کو بہت سی نقد رقومات دیں،
کہ یہ وہ آپ پہ اعتبار کرتے ہیں ہمارے لوگ ماشاءاللہ، اور آپ بڑی نیک نیتی سے جانفشانی کے ساتھ خود جا کے جی جی انفرادی طور پہ سب سے زیادہ انڈیویجول آج تک آپ کو کتنی رقم ملی ہے کہ آپ یہ یہ آپ ریہیبلیٹیشن سیلاب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ سیلاب کے حوالے سے؟ میرے پاس 3 دوست آئے، ہم، وہ چکوال کے تاجران میں سے تھے، ہم، تو انہوں نے 1.5 کروڑ روپے مجھے دیا، ماشاءاللہ، تو وہ بھی تھے۔ اس کے علاوہ بیرونی ملک سے بھی ایک ترکش فیملی ہے، ہم، میں جب زلزلہ میں گیا تھا اس ہم، وقت سے میرے ساتھ رابطے میں، تو انہوں نے بھی وہاں سے کافی کنٹریبیوشن ماشاءاللہ کیا۔ ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی لوگ ہیں، ہم۔ چکوال کے باہر کے بھی لوگ اور ہیں، بہت سے ایسے اور نیک دل لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارا نام نہیں لینا، اور باقاعدگی باقاعدہ ماہانہ کر طور رہے پہ ہیں۔ یا ریگولر وہ آپ کو پیمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک آپ مالی ہیں ادھر ہی چکوال کے ایک اسکول کے ہیں، تو وہ جب بھی جاتا ہوں تو وہ یہاں پر آتے ہیں، کبھی 200 روپیہ 300 روپیہ۔ جو ان کی ایک آیا ہے، ان کو میں نے ایک اسکول میں جاب لگوائی تھی، ہم، تو وہ ہر دفعہ جب بھی جانا ہوتا ہے تو وہ گھر سے کچھ سامان، چاہے 1 کلو چینی ہوتی ہے، ہم، وہ مجھے دے کر جاتی ہے۔ اور اس سے یقیناً آپ کو خوشی ہوتی بہت ہوگی۔ خوشی ہوتی ہے، بہت جذبے بلند ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ غفران بھائی، جزاک اللہ ہم نے آپ کا ٹائم لیا ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے دیکھا غفران عمر کہوٹ ہماری قوم کا، ہمارے معاشرے کا ایک روشن چہرہ ہے۔ انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل اس سے بھی ہمارا تابناک ہوگا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔